کام کام کام، دن رات کریں ہم کام، جب کام سے تھک جائیں تو پھر نہ کریں ہم آرام۔ جی جناب، بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے کچن کی نا ڈیپ کلینزنگ نہیں کی تھی، اور کچھ بہت سی چیزیں تھی جو میس کریٹ کرنی تھی، آرگنائز کرنا ہو رہا تھا اس کو۔ مجھے تقریباً رمضان سے میں کچن اپنا یوز کر رہی ہوں، جب سے نیا میں نے بنوایا ہے، تو رمضان سے اب تک کافی چیزیں ایسی تھیں جو میں نے خرید چکی تھی، وہ ان باکس ہو چکی ہوئی تھیں اور منظر عام پر تھیں، کچھ الماریوں میں پروفیشنل طریقے سے رکھی ہوئی تھی میں نے، اور بہت زیادہ آرگنائزیشن کی ضرورت تھی میرے کچن کی کیبنٹس کو اور ادھر کی الماریوں کو، تو میں نے سوچا کہ سال 6 مہینے میں ایک دفعہ بندے کو کر ہی لینا چاہیے۔ تو بہرحال جی جناب، کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کام سمیٹ لیں اور وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے۔ آج میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ میں نے کہا چلو ہلکا پھلکا نا کیبنٹس باہر سے نیٹ کروا لیتی ہوں اور اندر سے تھوڑا سا نا آرگنائز کر لیتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جمعہ بازار اتنا بڑھ جائے گا اور یہ دکان لگ جائے گی، اور اس کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گی کہ میں نے یہ سب چیزیں آرگنائز کرنی کیسے ہیں، کیونکہ جب آپ یوزلی کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ آپ روزانہ صفائی تو کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم کام کرتے ہیں، تو جی بہت سارا میس کریٹ ہو چکا ہوا تھا۔ تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، وہ ہیں ہمارے 5 ایسے ٹپس اور رولز جس کے رہتے ہم اپنے کچن کو آرگنائز کر سکتے ہیں بہت ایزی وے میں، اور بہت سی ایسی ٹپس ہیں جس کو ہم اپنا کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ، لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندگی صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ جہاں پر بھی سیلابی صورتحال بنی ہے، اللہ پاک ان سب کے لیے تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب گھروں کو، گھر والوں کو اور مال مویشیوں کو، اللہ پاک سب کو، سب کی جان و مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندگی صحت و تندرستی کے ساتھ۔ تو جی جناب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میرا صرف کام، اور آج میں نے چونکہ چھیڑ لیا تھا اس کو تو وہ ہم کریں گے، لیکن کام کے بیچ بیچ میں ہم نے چائے بھی بنائی، بچوں کو چپس بھی بنا کر دیے وہ تو ڈیوٹیز آپ کو پتہ نا ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جی جناب، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ ذرا چینل کو کر لیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو کر لیا کریں پریس، کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میں جو محنت کر رہی ہوں اس کا مجھے کوئی پھل مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہماری جو یہ، ویسے تو میں نے کچن میں میڈ نہیں لگوائی ہوئی، خود ہی کام کرتی ہوں ڈیلی بیسس پہ، لیکن آج کافی کھلارا میں نے ڈال لیا تھا، کافی میس کریٹ ہو گیا تھا، تو میں نے بچی سے کہا، میں کہا تھوڑی سی میرے ساتھ ہیلپ کراؤ۔ اس نے کلینزنگ کا کام کیا، اس کے بعد یہ چلی گئی، اور پھر مجھے بھی تھوڑے بہت بازار کے کام تھے، میں بھی چلی گئی، سب کچھ ایسے ہی کچن میں چھوڑ کے اور فین آن کر کے، تاکہ سب چیزیں اچھے سے ڈرائی ہو جائیں۔ جب چیزیں ڈرائی ہو جاتی ہیں نا، تبھی کیبنٹس میں رکھیں تو ان میں ایک تو اسمیل نہیں پڑتی۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ برتنوں کو بھی ڈرائی کر کے کیبنٹس میں آرگنائز کرنا چاہیے، اور جتنے بھی برتن ہوں، چیزیں ہوں، اگر وہ ڈرائی نہیں ہیں، ویٹ ہیں، تو کبھی بھی نہیں اس طرح رکھنی چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ موسم بھی بہت اس طرح کا ہے، تو میں نے کیبنٹس بھی اندر سے ساری صاف کروائی تھی، چونکہ گیلے کپڑے کے اور گلنٹ وغیرہ کے ساتھ، تو اس کی بھی ایک نمی تھی، تو سارے کیبنٹس کے میں ڈور اوپن کر کے 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے میں نے کچن کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس سینیریو میں مجھے کام نہیں کرنا تھا، میں نے بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا تھا اور اویس کو چائے بھی بنا کے دے دی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کچن کو ڈور کلوز کیا، لائٹس آف کی اور سارا پنکھا چلا کے میں باہر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے باہر کے اپنے سارے کام سمیٹے۔ تو سب سے پہلے تو جو میرا جو ویٹ تھا تھوڑا بہت، وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا۔ ڈرائی ہونے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر شیٹس وغیرہ بچھائی تھی۔ شیٹس وغیرہ بچھانے سے نا بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے، ایک تو آپ کی جو کیبنٹ کی بیس ہوتی ہے نا وہ گندی نہیں لگتی اور خراب نہیں جلدی ہوتی، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اچھے سے شیٹ وغیرہ کٹ کر کے اس کے سائز کی اور پھر ان کو صاف کر کے میں نے بچھا دیا تھا۔ اور شیٹ بھی تھوڑی میں نے گرے بلیک کلر کی لی ہے، تاکہ اگر یہ تھوڑی بہت ڈرٹی بھی ہو تو ایسے ایک دم فیل نہ ہو، کیونکہ وائٹ کچن جو ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی گندا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ ابھی رمضان میں نے یہ کچن کو یوز کرنا شروع کیا تھا اور اب مجھے اس کی ڈیپ کلینزنگ کروانی پڑی ہے، اور میں نے خود اس کو سارا آرگنائز کیا، اور کافی سامان ایسا تھا کہ جو ابھی تک میرے ابو نے جو مجھے جہیز میں دیا تھا وہ ابھی تک جو ہے نا مچان پہ چھتی پہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے کافی چیزیں اب نکالی تھی، تو وہ بھی آرگنائز کرنے والی تھی کہ کچھ کیبنٹس میری ابھی ایمپٹیز پڑی تھی، تو مجھے تھا ان کو بھی میں فل اپ کروں، تو وہاں رکھی۔ اچھا، یہ بڑا ایک چیز
چیز ہوتی ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جو جہیز میں سامان دیتے ہیں اس وقت تو انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہی نہیں تھی، کیا کرنا تھا ابو جان، یہ ہے وہ ہے. بہرحال میں نے 12 سال اپنے جہیز کا بہت کم سامان استعمال کیا ہے، بہت کم چیزیں میری سسرال میں یوز ہوئی 12 سال میں، کیونکہ پہلے سے یہ گھر تھا اور الحمدللہ جو چیزیں 40-45 سال سے پلیٹ فارم پر ہوں اور آپ ایک نئے شخص آتے ہیں نا اس فیملی میں تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ بھی اسی پلیٹ فارم پہ، اسی پٹری پہ، اسی جو ہے نا انجن کا ایک حصہ بن جاتے، بوگی بن جاتے نا اس انجن کی. تو اس طرح سے اگر آپ لوگ لے لیں تو پھر آپ اسی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان کی چیزوں کے ساتھ ہی. تو پھر بہرحال میری کافی چیزیں ایسی تھی جو میں نے اوپن کر بھی لی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت جیسے جیسے گھر میں جس چیز کی مجھے محسوس ہوئی تو میں اوپن کرتی رہی، لیکن کافی سامان ایسا تھا جو ابھی تک میرا اوپن نہیں ہوا تھا. وہ میں نے اپنا کچن جب بنایا تو میں نے اوپن کیا، پھر اس کے بعد بھی میں سپریٹ نہیں ہوئی تھی اپنے گھر والوں سے، گھر والوں کے ساتھ ہی میرا کھانا پکانا اور سب کچھ تھا. لیکن جب ابھی 1 محرم کو میں سپریٹ ہوئی ہوں بالکل، یعنی کہ میرا کھانا پکانا بھی علیحدہ ہو گیا، تو کافی چیزیں ایسی تھیں جو اور بیسک چیزوں میں مجھے چاہیے تھی، نیسیسریز تھیں میرے کچن کی، میری ڈیلی بیسس کے کھانا پکانے کی، بچوں کے لیے روٹی بنانے کی. تو اس طرح کی کافی چیزیں بھی مجھے نئی خریدنی پڑی، کافی شاپنگ پھر سے کرنی پڑی مجھے اپنے کچن کے اکارڈنگ، اور بہت سی اپنے سارا سامان میں نے نکالا پھر اور بھی جو ابو جان نے دیا ہوا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے ابو جان نے تو دیا تھا بڑی فیملی کے حساب سے، اب میں تو ہوں جی، ایک میاں تو ایک بیوی تو 2 عدد چھوٹے چھوٹے بچے تو مجھے کافی چیزیں ایسی تھی جو ہمیں اپنی بیسک چیزوں میں ڈیلی بیسس کے لیے لینی تھی. تو وہ کافی چیزیں ایسی تھی جو اوپن ہوئی ہوئی تھی اور ان کو آرگنائز نہیں کیا ہوا تھا، کافی مجھے نا عجیب سا لگ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ آج میں نے دوپہر کا کھانا تو بچوں نے کھا لیا تھا اور رات کا کھانا میں نے بنانا نہیں تھا سچ، کیونکہ نیچے آنٹی نے نا آج بنائی تھی کڑی، اور کڑی جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے زیادہ کوانٹٹی میں ہی بنتی ہے تو مزے کی بنتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے. تو ویسے بھی میرا اور میری چاچی کا یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ بناتے ہیں جو اچھا کوئی ہو تو اوپر نیچے ٹرانسفارم کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ توپوں والے منہ میں نے رکھے ہوئے اور میں بالکل کوئی اوپر نیچے والا کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، بس دلوں میں محبتیں اور آنکھوں میں عزتیں رہنی چاہیے، باقی لہجوں اور وقت کا کیا ہے وہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ آج آپ کام بھی کر رہے ہو تو نا کھانا نہیں بنانا، میں نے نا کڑی بنا لی ہے. میری تو بھائی عید ہو گئی، مجھے تو ویسے کڑی بہت پسند ہے، تو آج ہم نے رات کے کھانے میں کھانی تھی کڑی چاول. ساتھ میں نے بچوں کو شام کی جب میں نے کام یہ سٹارٹ کیا ہی تھا ابھی دوپہر کے بعد، ان کو کھانا کھلانے کے بعد بچوں کو نا پہلے سارے کچن کو بیسک طریقے سے جو صفائی کرنی تھی وہ کی میں نے، تاکہ برتن وغیرہ گندے ہوں تو پھر اور ایک جیسے لگتا ہے نا ابالا سد آگے ایک چیز جگہ کو، تو وہ کیا. اس کے بعد بچوں کو چپس بنا کے دیے، اویس صاحب کو چائے شام کی بنا کے دی، مغرب ہو گئی، پھر بچے کے ساتھ ساری کلینزنگ کرائی. اچھا میں نا مجھے نا اونچائی پہ چڑھتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں کرسی پہ چڑھوں گی نا مجھے کچھ ہو جائے گا یا وہ گر جائے گی یا میں گر جاؤں گی. تو میں نے پھر اویس کی مدد بھی لی. اویس کا ہے یہ میری بہت ہیلپ کر دیتے ہیں ہر کام میں، تو بلکہ مجھے کہتے تم نے کیوں بچی کو لگا لیا ہے، میں اور تم مل کے کر لیتے. میں نے کہا نہیں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر میں نے کہا آپ بھی بیزی ہیں بچوں کے ساتھ اور کام کر رہے تھے کوئی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اور وہ کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اویس صاحب کو مدد کرنی پڑ گئی. انہوں نے جو اوپر والے پورشنز تھے نا وہ سارا اویس نے گلن سے صاف کیا، کیونکہ نہ اس بچی کا ہاتھ جا رہا تھا اور نہ ہی میرا جا رہا تھا، نیچے نیچے سے میں نے اور اس بچی نے کر لیا. تو بہرحال جی جناب کافی زیادہ جب ہو گیا نا، ساری چیزیں میں نے کیبنٹس میں سے باہر نکال کے جب رکھ دی تو میں خود سر پکڑ کے پھر 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئی کہ یار میں نے کرنا کیا ہے، اور وہ بچی بھی چلی گئی. میں نے کہا یار میں کروں گی کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے بس چپ کر کے درود شریف پڑھتی رہی، اور جہاں جہاں جو چیز مجھے سمجھ آ رہی تھی تھوڑا سا میں نے ڈیزائن بھی اپنے کچن کا جو ہے نا چینج کیا، تھوڑا سا سٹائل چینج کیا چیزوں کا، جو چیز کہیں تھی اس کو کہیں ریپلیس کر دیا. تھوڑا اپنی بھی آنکھوں کو جو چیز اچھی لگے وہ کر لینی چاہیے. تو 2-4 ابھی چیزیں ایسی میں نے آن لائن منگوائی ہیں جو میں نے اوپن کرنی ہے، لیکن ابھی میں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت ڈانٹ پڑ گئی تھی جب میں نے چیزیں باہر نکال کے کی. تو ویسے کری یہ کچن کا سامان ہے، میں نے کہا کہہ رہے کہاں سے نکلا ہے، میں نے کہا کچن کی کیبنٹس میں تھے. کہہ رہے حد ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے دکان لگی ہوئی ہے. میں کہا آپ بے فکر ہو کے جا کے اندر بیٹھے، میں چائے لا رہی ہوں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں. تو میں نے کہا کہہ رہے ہاں ٹھیک کر لیتے، 2-3 دن لگی رہوگی. میں نے کہا جی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جی چٹکی بجا کے کہا 1 2 3
کچن ہو گیا نیٹ. تو بہرحال جی جناب لیکن ٹائم تو کافی لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا اچھے سے. اور یہ جی جو میں یہ ڈال رہی ہوں نا, یہ فریگننس ہے. کچن میں اگر کوئی فریگننس ہونا تو بڑا اچھا لگتا ہے. پہلے میری نا ایک فریگننس کی وہ رکھی ہوئی تھی, مشین ٹائپ سی تھی, وہ بڑا اچھا سے نا دھواں نکالتی تھی, اس میں سے فریگننس آتی تھی, ایئر فریشنر تھا وہ, لیکن وہ میرا خراب ہو گئی. تو اب یہ میں نے نا لیمن کے تھے فریگننس والے, وہ لگائے ہیں, اور یہ دبئی سے جی مجھے گفٹ آئے ہوئے تھے. تو میں نے آج ان کو اوپن کیا ہے, اور پھر یہ واس بھی میں لے کر آئی ہوئی تھی. اگر میں یہ بتا دوں نا میں واس کہاں سے لائی تھی تو آپ لوگ حیران ہو جائیں. بہرحال یہ ایک دوسری کہانی ہے, اس کا کسی اور دن ذکر کریں گے. اچھا تو جی اپنی چیزوں کو ہمیشہ آرگنائز کر کے اور سیٹ کر کے رکھنا چاہیے. اور صبح ہی میں جو ہے نا وہ پلاننگ کر لی تھی میں نے کہ آج میں نے کچھ بنانا نہیں ہے, دوپہر کا کھانا میرے پاس تھا, اور بچوں کو شام کو چپس بنا کے دوں گی, رات کا کھانا نیچے سے آ گیا, تو بلے بلے میں نے ساری کی. اور یہ میرے کچن کا ٹور آپ لوگ دیکھ لیں, چھوٹا سا ہے, منا سا ہے, لیکن پارا سا ہے, اور میں نے بڑی محبت سے بنایا ہے, اور ادھر محبت سے کھانا بناتی ہوں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.